ایک امید، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بابا کی انجیل کی تلاش میں ہوں۔ وہ انجیل جو کھال پر لکھی ہوئی تھی تمہارے والد کے جانے کے بعد غائب ہو گئی، لیکن وہ انجیل جو کتابی شکل میں ہے میرے پاس ہے۔ میرے مالکین، عالی جناب رقمید، کیا ہوا گیلس؟ یہ شور و گل سن رہے ہیں؟ شہر میں گڑبڑ ہے؟ جی ہاں، آپ کے والد کا قتل ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، نہیں معلوم آپ کو تعزیت دوں یا نہیں۔ عجیب قتل تھا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، مارکس کے سپاہیوں نے تمام باغیوں کو قتل کر دیا۔ دقیانوس بھی ان میں سے ایک تھا۔ ان سب کو پکڑ رہے ہیں جن کا تعلق دقیانوس سے تھا۔ آخر کار انہی لوگوں نے میرے باپ کو قتل کیا جن کی سالوں سال اس نے خدمت کی تھی۔ دیکھ رہے ہو میکسیملین، 20 سال کے بعد تمہارے قاتل کو سزا مل گئی۔ میرا خیال ہے کہ خدا پرستوں کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔ نہیں میرے بیٹے، جیسا کہ اینٹونین اور اینٹونی کے زمانے میں فرق نہ پڑا، مارکس کے زمانے میں بھی تبدیلی نہ ہوگی۔ صرف دعا کرو کہ اس سے بدتر نہ ہو۔ اے خدا، کیا ایک دن آئے گا جو مومنین کی حالت اس سے بہتر ہو؟ بہت سی قربانیاں تھیں اور سختیاں بھی برداشت کی۔ اگر حالات اس سے بھی بدتر ہوں تب بھی ہم اپنا راستہ جاری رکھیں گے۔ دقیانوس کی موت کے بعد ہر علاقے میں ہرج و مرج اور بدامنی پھیل گئی۔ ہر شخص ایک علاقے میں بغاوت کرنے لگا۔ ہیلن اور اس کے بیٹے ارکمید نے موقع غنیمت جان کر اینجلس غار کے جوان مردوں کی راہ جاری رکھتے ہوئے یگانہ پرستی کی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے مختلف اجتماعات میں حاضر ہو کر لوگوں کو نجات کی راہ سکھائی، یہاں تک کہ میکسیملین کی وفادار اور باایمان بیوی ہیلن کا پیمانہ عمر لبریز ہو گیا اور وہ عالم نزا میں پہنچ گئی۔ ارکمید میرے بیٹے، میری پیاری بہو، میرے پیارے پوتے ڈیوڈ، میں اس بات سے خوش ہوں کہ اپنے ایمان کے ساتھ سفر آخرت پر روانہ ہو رہی ہوں۔ مجھے ایک حقیقت کا اعتراف کرنے دو، میں ابھی تک اپنے شوہر کی موت کا یقین نہیں کر سکی ہوں اور ہمیشہ ان کی واپسی کی منتظر رہی ہوں۔ نہ جانے کیوں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے کوہ انجلس کے نیچے دفن کرنا۔ چاہتی ہوں کہ ان کے نزدیک رہوں۔ آپ کی طبیعت
میری بات مت کاٹو، فرصت کم ہے۔ میری دوسری درخواست یہ ہے کہ میرے شوہر اور دوسرے موحدین کی راہ پر جنہوں نے اس راہ میں جان دی ہے باقی رہنا، یقین جانو آخری کامیابی حق کی ہے۔ اینٹنن کے جانشین مارکس اورانس کی شہنشاہی 20 سال تک رہی۔ وکالس ہیر کے زمانے میں جس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ شہنشاہ مارکس اورانس اگرچہ مشرق و مغرب کی جانب سے حملوں کا نشانہ تھا، کبھی بھی خدا پرستوں کی سرکوبی سے غافل نہ ہوا۔ مارکس کی شہنشاہیت کا تختہ الٹنے کے ساتھ کمد نے اس کے تخت پر قبضہ کر لیا اور اس نے کچھ دنوں روم پر حکومت کی۔ جب کمد روم میں ایک اور شہنشاہ کے ہاتھوں قتل ہوا، میکسیملین کا بیٹا ارکمید بھی فیلاڈیلفیا میں عالم سکرات میں تھا۔ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ ہمیشہ اپنے شہید دادا میکسیملین اور دوسروں کی یاد زندہ رکھیں، صراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں اور بت پرستی کا مقابلہ کریں۔ کمد کے قتل کے ساتھ شہنشاہیت کی حالت نہایت خراب ہو گئی اور اس ہرج و مرج میں خدا پرستوں کا تعاقب اور ان کو ایذائیں پہنچانا فراموش ہو گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ مسیحیوں کی بحثیں گلی کوچوں تک پہنچ جاتی ہیں اور ناصری پیغمبر کے ماننے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے۔ گرجا گھر تیزی کے ساتھ علانیہ اور متعدد ہو جاتے ہیں، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ زیادہ پیروکاروں کو اپنی طرف کھینچنے کی خاطر رومیوں کے غلط عقائد کے سامنے جھک کر ان کے بہت سے عقائد کو قبول کر لیتے ہیں اور عیسائی مذہب میں بنیادی انحراف پیدا کرتے ہیں۔ خدا پرست تقریباً نصف صدی تک سکون سے رہتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر تاج و سلطنت کو راستین کے حوالے کر دیتی ہے۔ ایک بار پھر خون خرابہ آگ اور ایذائیں سب جگہ پھیل جاتی ہیں، لیکن راسیس 2 سال سے زیادہ نہیں رہتا اور ایڈرین کے ہاتھوں سرنگوں ہو جاتا ہے۔
ایڈرین کا عہد عیسائیت کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے۔ بہت زیادہ خدا پرستوں کی خداؤں کے لیے قربانی ہوتی ہے، لیکن تقدیر ایڈرین کو ہمیشہ کے لیے تخت پر نہیں چاہتی۔ ساسانی شاہ پور ایران کا ایک عظیم لشکر تیار کر کے روم کی سرحدوں پر حملہ کرتا ہے۔ ایڈرین اور شاپور کے درمیان جنگ خدا پرستوں کو ایک بار پھر بھلا دیتی ہے۔ روم کا لشکر ایران سے شکست کھانے کے بعد ایڈرین شاپور کا قیدی بن جاتا ہے۔ ایڈرین کی موت خدا پرستوں کے لیے طویل سکون کا سبب بنتی ہے۔ ان کی تنظیم راسیس کے عہد سے بھی زیادہ منظم ہو جاتی ہے۔ رومی گرجا اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے بعد پوپ سب سے بڑا عہدہ یعنی پدر کے لقب کا حامل بن جاتا ہے۔ ایک کے بعد ایک شہنشاہ آتے اور چلے جاتے ہیں اور خدا پرست روز بروز زیادہ اثر و رسوخ پیدا کرتے ہیں، اور آخر کار میکسیملین اور ان کے ساتھیوں کے عہد کے 200 سال بعد کنسٹنٹائن بھی عیسائی مذہب اختیار کر لیتا ہے، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد